بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. Welcome again in 9th class جماعت ہشتم مضمون جغرافیہ اور لیکچر نمبر 2. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے نقشے کے متعلق پڑھا تھا. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے شماریاتی اشکال. شماریاتی اشکال ہمارے ساتھ 3 قسم کے ہیں. ایک کو ہم خطی گراف، دوسرے کو ستونی گراف اور تیسرے کو دائرہی گراف کہتے ہیں. یہ بیٹا ذہن میں رکھے کہ تینوں قسم کے گراف بنانے کے لیے پہلے فرصت میں آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہونا چاہیے، تبھی گراف بنے گا. اور اس ڈیٹا کو ہم ایک ٹیبل یا جدول کی شکل میں یہاں پہ لکھا ہے، یہ آپ کے بک میں موجود ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے خطی گراف سے. خطی مین لائن، جو لائن کے ذریعے سے اس طرح ہم کھینچتے ہیں یا بناتے ہیں. فرض کرے ایک عارضی سا ڈیٹا ہے، یہ آپ کے بک میں بھی ہے، یہ کوئی دوسرے قسم کا بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہم نے لکھے ہیں کہ دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار وغیرہ اس کے ساتھ ہے. پیر کے دن درجہ حرارت 10، منگل 12، بدھ 15، جمعرات 10 اور اس طرح پلس اپ ٹو سو آن. ٹھیک ہے. اس ڈیٹا کو ہم نے خطی گراف پہ شو کرنا ہے. کس طرح ابھی یہ گراف بنائیں گے؟ آپ نے ایک افقی اور عمودی 2 لائنز لینے ہیں. یہ عمودی ہے، یہ افقی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے دن شو کرنے ہیں اور جو عمودی ہے اس پہ آپ نے ڈیٹا شو کرنا ہے، یعنی جس طرح ابھی میں نے لکھا ہے درجہ حرارت. یہاں پہ جو اسپیس 0، 5، 10، 15، یہ آپ ڈیٹا کے حساب سے اسے کم بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو آپ زیادہ وقفہ لیں. اگر پیج بڑا ہے تو آپ وقفہ کم کر سکتے ہیں، 2، 4، 6، 8، 10 اس طرح بھی جا سکتے ہیں. ابھی دیکھیں ہم بناتے ہیں. پیر کے دن ٹمپریچر ہے 10. یہ پیر کا دن ہے. ہم شروع کریں گے 10 اس کے سامنے آ جائیں گے، یہاں پہ ایک نشان لگا لیں گے. ٹھیک ہے. منگل کے دن 12، تو ہم منگل کے دن سے شروع کریں گے اور اس طرح آئیں گے 10 سے تھوڑا سا اوپر ہم چلے جائیں گے ادھر. یہ بدھ کے دن 15، تو یہ 15 ہے اور یہ بدھ اس طرح. یہ سارا ورک آپ فٹ کی مدد سے کریں گے تاکہ یہ لائن سیدھے بنے. جمعرات کے دن 10، تو یہ 10 ہے اس طرح. اور اس طرح جمعہ، ہفتہ، اتوار وغیرہ آپ اس طرح سے کریں گے. پھر آپ پٹ کی مدد سے یہاں پہ لائنز ڈرا کر لو وغیرہ، یہ اس سے آپ مٹا دیں. تو یہ جتنا بھی ڈیٹا بڑا ہو آسانی کے ساتھ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کس دن کتنا درجہ حرارت تھا، کتنی ٹمپریچر تھی. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں خطی گراف. اب اسی ڈیٹا کو ہم ستونی گراف میں فٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ستونی گراف بنانے کے لیے بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. فرض کریں ہمارے ساتھ یہ ڈیٹا ہے، یہ فصلوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ ملک میں مختلف کمپنیوں کے پیداوار کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا یہ ہو سکتا ہے. ابھی فرض کریں ہم اسی چیز کا ڈیٹا لیتے ہیں. پیر کے دن یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اس طرح آپ دن یہاں پہ اور یہاں پہ درجہ حرارت اسی طرح سے آپ لے. وقفہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، 5، 10، 15 اور 20. پیر کے دن ہمارے ساتھ درجہ حرارت تھی 10، تو یہ آپ نے اس شیپ میں یہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ دوسرا منگل، تو 12 یہ تقریباً یہاں تک آتا ہے.
یہ ستون کی شکل میں ہے ٹاور کیسز میں، اور پھر بدھ کے دن یہ 15. کوشش کریں کہ آپ بالکل اس کے سامنے تک آ جائیں، اور اس طرح جمعرات وغیرہ جتنا ڈیٹا ہے آپ کے ساتھ اسی شکل میں آپ اسے شو کر سکتے ہیں. یہ 2 گراف ہو گئے، ڈیٹا وہی ہے، یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد تیسرے قسم میں دائرہی گراف آتا ہے، یا انگریزی میں اسے پائی گراف بھی کہتے ہیں. اس کا طریقہ کار اور اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں پہ ایک ڈیٹا ہم نے لیا ہے فصلوں کے متعلق دائرہی گراف کے لیے، یہ ہم اس شکل میں لاتے ہیں، اس لیے اس کو دائرہی گراف کہتے ہیں. گندم ہے، گندم کی پیداوار فرض کرے 8 ٹن ہے، ٹن میں ہم حساب کرتے ہیں. مکئی 5، گنا 2، اور ٹوٹل پیداوار ہمارے ساتھ آتا ہے 15. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جب آپ کے پاس اس قسم کا ڈیٹا ہو، یہ بھی ایک ڈیٹا ہے، اس کا بھی ہم یہ والے گراف بنا سکتے ہیں. آپ نے اسے سب سے پہلے پرسنٹیج میں چینج کرنا ہے. پرسنٹیج کے لیے سادہ سا فارمولا ہے 100 ملٹیپلائی اوبٹین اور ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے ساتھ یہ پرسنٹیج کے لیے 100 اور اوبٹین مطلب کہ کتنا فصل ہمیں ملا ہے، تو گندم کا یہ ہمیں 8 ٹن ملا ہے، اور ٹوٹل پیداوار فصل کا کتنا ہے، یہ 15 ہے. تو 100 ملٹیپلائی 8، یہ 800 ہو جائے گا، اور اسے ڈیوائڈڈ بائی 15. تو یہ آپ کیلکولیٹر یا اس سے رف پیج پہ کر لیں تو 53% آپ کا بن جائے گا. اسی طرح آپ 5 بھی کرو گے، 5 ملٹیپلائی 100 اور ڈیوائڈڈ بائی 15، یہ نہیں چینج نہیں ہوگا، یہ کانسٹنٹ ہے ادھر یہاں پہ. تو اس کا جو بھی ڈیٹا آتا ہے یہاں پہ 34، پھر اس طرح گندم کا اور جتنا بھی ڈیٹا ہے اس حساب سے. اب اس پرسنٹیج کو ہم نے اینگلز یعنی زاویہ والے فارمولے میں چینج کرنا ہے، یہ والا ہے. کیونکہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارے پاس جو ٹوٹل اینگل ہے وہ 360 ڈگری کا ہے. تو اس ڈیٹا کو اس فارمولے کے مطابق ہم نے چینج کرنا ہے. پرسنٹیج جتنا ہو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہم نے 360 کے ساتھ، جو بھی آ جائے نمبر اس کو پھر ہم ڈیوائڈ کریں گے 100 کے ساتھ. یہ کس طرح کریں گے، فرض کرے ہم ایک ڈیٹا لیتے ہیں 53، یہاں پہ ہم نے کیا، یہ فیصد ہے، یہ پرسنٹیج ہمارے ساتھ آ گئے فیصد میں، ہم نے فٹ کر دیا 53 کو. 360 یہ ٹوٹل اینگل ہے ہمارے ساتھ جو یہاں پہ میں نے واضح کیا، اس کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے. پھر اس ڈیٹا کو اس دونوں نمبر سے جو بھی آ جائے پھر اس کو ہم نے 100 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ تقریباً 190.8 یا 191 سم تھنگ کے یہ برابر ہے ڈگری، یہاں تک ہو گیا. یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا اس شکل میں آئے گا. پھر آپ نے مکئی کا بھی کرنا ہے، اس کا بھی کرنا ہے، اور جب پورا ڈیٹا مکمل ہو جائے تینوں، تو پھر آپ نے گراف بنانا ہے. گراف آپ نے کلاک وائز بنانا ہے. ٹھیک ہے، کلاک وائز کس طرح، ہم جب کلاک کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گراف بھی آپ کلاک وائز بناؤ گے. اب آپ کے ساتھ وہ ڈی ہوتا ہے اس قسم کا، اس پہ مختلف نمبرز ادھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس ڈی کی مدد سے 190 یا 91 کا گراف بنانا ہے یا زاویہ بنانا ہے. تو آپ نے یہاں پہ ڈی رکھی ادھر، ٹھیک ہے، اس اینگل کے مطابق، اور جتنا بنتا ہے تقریباً یہ 90 ہے، یہ 180 ہو گیا، اور اس سے تقریباً
ادھر آتا ہے، آپ کے بک میں بھی تقریباً اس طرح سے ہے۔ پھر پرس کرے، اس سے آتا ہے جو بھی ڈیٹا ہو، پرس کرے اس سے آتا ہے 170۔ میں پرزی بات کر رہا ہوں ادھر، ٹھیک ہے۔ پرس کرے یہ اس مکئی سے آتا ہے 170، تو آپ نے پھر دوبارہ ڈی یہاں پہ نہیں رکھنی بلکہ یہاں پہ ڈی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلاک وائز اس طرح جاؤ گے تو جہاں بھی بن گیا، یہاں بن گیا یا یہاں پہ بن گیا، اس طرح آپ کے ساتھ گراف بن جائے گا۔ اس پہ آپ لکھو کہ یہ گندم کے لیے ہے، یہ مکئی کے لیے ہے، اور اس طرح سے ہے۔ یہاں تک بیٹا کافی ہے، اس پہ آپ پریکٹس کر لے۔ شماریاتی اشکال میں ہمارے ساتھ 3 قسم کے گراف ہے۔ خطی گراف، اس میں آپ کے پاس پہلے ڈیٹا ہونا چاہیے، اور ڈیٹا کو پھر گراف میں ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ میں نے ادھر وضاحت کر دی۔ پھر ستونی گراف، صرف فرق یہ ہے کہ یہ ٹاور شیپ میں ہوتے ہیں، باقی تمام طریقہ کار اسی طرح سے ہیں۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے افقی لائن اور عمودی لائن پہ جو وقفہ لینا ہے، یہ والا یہ یہاں بھی جتنا آپ نے لیا ہے، فرض کریں 1 انچ کا فاصلہ رکھا ہے، تو یہاں بھی آپ کوشش کریں کہ 1 انچ کا ہی فاصلہ آپ رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح سے خیال رکھو گے۔ اور پھر دائری گراف یا پائی گراف یہ آپ نے بنانا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کے پاس پہلا ڈیٹا ہونا چاہیے۔ ڈیٹا کو آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہے کہ پرسنٹیج میں چینج کرنا ہے، اور پھر پرسنٹیج والے ڈیٹا کو آپ نے زاویہ یا اینگل میں چینج کرنا ہے، جو کہ 360 کا پورا اینگل ہوتا ہے۔ یہ پورا پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں تک کافی ہے، یہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ پھر شیئر کر سکتے ہیں۔ جغرافیہ میں یہاں تک آپ کا ایک چیپٹر کور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں گے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔